اگر آپ کسی کانورسیشن میں ہیں، کسی کے ساتھ کانورسیشن کر رہے ہیں یا ڈیٹ پر ہیں، آپ کی کوئی میٹنگ چل رہی ہے، وہ کوئی بھی میٹنگ ہو سکتی ہے، کوآپریٹ ہو سکتی ہے، انفارمل ہو سکتی ہے، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. سو ناؤ وین یو سی دی ادر پرسن سٹنگ، تو آپ لوگ کا کیسا ہونا چاہیے کریکشن، اور وہاں سے آپ کس طرح سے اس کو انالائز کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں دوسرے کی پرسنالٹی کو، اس میں کیا کیا چیزیں میٹر کرتی ہے، ہیڈ ٹو ٹو، یہ بتانا شروع کیجیے ٹرن بائی ٹرن ود میننگس. ٹرو. اچھا دیکھیے، سب سے پہلی جو آپ نے بات کی، اگر ہم ڈیٹ کی بات کریں جو کہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، اس کو میں تھوڑا سا اف یو وانٹ کلیریفائی. اے ڈیٹ کوڈ بی اینی تھنگ نا، کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی کارپوریٹ قسم کی بھی میٹنگ ہو سکتی ہے. اف دیر از اے کپل ود سم انٹینشنز ٹو گو اہیڈ ان سم ریلیشن شپ، سو اٹ کوڈ بی دیٹ. جی، سب سے پہلے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آئی موومنٹ ہوتی ہے. جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے اور آپ اس کو پسند آتے ہیں تو آپ کے جو پیپلز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پیپلز ڈائلیٹ ہوتے ہیں تو اگلے بندے کو، اگر تو اس کے پاس باڈی لینگویج کی کوئی تھوڑی بہت نالج بھی ہے، تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں ان کو پسند آ گیا. دوسری جی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا سٹینس ہوتا ہے. اگلا آپ کو رسپیکٹ کتنی دیتا ہے. ایکشنز، جس کو ہم کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اگین باڈی لینگویج میں ہوتی ہے کہ ان کی باڈی کیا کہہ رہی ہے. اگر آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور اگر وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں تو قدرتی آپ لوگ لین فارورڈ کر جائیں گے. آل اگر رائٹ. آپ ٹیبل پہ لین فارورڈ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا ایگزامپل ہے کہ ایک ریلیکس پوسچر کیا ہوتا ہے. آپ کبھی اپنی فرینڈس کے ساتھ کافی پہ زیرو گئی ہوں گی. آئی مین لائک زیرو ٹینشن گیون ایک ہوتی ہے ایگزیکٹلی. تو آپ اگر پرسنالٹی. اپنی فرینڈس کے ساتھ کبھی کافی پہ گئی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ تھوڑا سا آگے ہو کے ہاتھ تھوڑے سے. being inquisitive and feeling like getting involved in the conversation. ٹرو. Yes. وہ آپ لین فارورڈ کر جاتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کو جو چیز اچھی لگتی ہے ہمارا دماغ اس کے قریب جانا چاہتا ہے. Right. سو ریگارڈلیس آپ چاہے 10 فٹ دور بیٹھے ہیں یا 5 فٹ دور بیٹھے ہیں، وہ تھوڑا سا لین فارورڈ کر کے اگر آپ سے بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیں وہ آپ میں بہت انٹرسٹڈ ہے. اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ ایک کان آپ کی طرف کر کے بات کو سنتے ہیں تو سمجھ لیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں، وہ آپ کی بات سننا چاہ رہے ہیں. اگر وہ صرف سیدھا سر رکھتے ہیں، کوئی کان آپ کی طرف نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خاص، Yeah. وہ سن رہے ہیں بٹ انڈرسٹینڈ نہیں Not کر really. رہے. Yes. ناٹ ریئلی. دوسرا، ہر 2 منٹ بعد کیا وہ ایک اسمائل دیتے ہیں. اور پھر اسمائل سے مجھے یاد آیا کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جانچنا کہ کیا جو وہ اسمائل آپ کو دے رہے ہیں یہ اصلی اسمائل ہے یا نقلی اسمائل ہے، ریئل اسمائل ہے یا فیک اسمائل Yeah, ہے formality ہے. یا فارمیلٹی ہے. اب یہ کیسے جانیں گے؟ اسمائل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے جن کا نام تھا ڈوشین ڈی بلونی. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور بہت کام کیا انہوں نے باڈی لینگویج میں. سب سے زیادہ کام ان کا اسمائل پہ تھا اور اسی لیے اسمائل کو دا ڈوشین اسمائل بولا جاتا ہے، جس کو ریئل اسمائل کہتے ہیں. ہوتا یہ کہ جب آپ ریئلی اسمائل کرتے ہیں، جب آپ دل سے ہنستے ہیں یا مسکراتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں کے جو باہر والے کونے ہوتے ہیں ان کے اوپر چند رنکلز پڑتے ہیں. Yeah, right. ٹھیک ہے جی. اب تو وہ رنکلز پڑتے ہیں اور ساتھ وہ ایک اسپیسیفک پیٹرن میں رنکلز پڑتے ہیں. اور وہ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ وہ پیٹرن یہ ہوتا ہے، Crow lines. نو، کرو فیٹ آر لٹل ڈفرنٹ. جو رنکلز کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نیند کی کیفیت میں جیسے آنکھیں ہوتی ہیں نا، تو اصلی اسمائل میں بالکل ویسے ہی آنکھیں ہوتی ہیں. آپ کی آنکھیں پوری طریقے سے کھلی نہیں رہ سکتی. اچھا، یہ شاید آپ کے لیے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہو بیکاز کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے ہوسٹ ہوتے ہیں، ایک سکسیزفل اور ایک انسکسیزفل، ایک کامیاب اور ایک وہ جو بہت زیادہ کامیاب نہیں. اور ان کے پیچھے کامیابی کا صرف ایک راز ہے اور وہ ہے دا ڈوشین اسمائل. اگر تو وہ اپنی ہوسٹنگ کے دوران سچی اسمائلز دیتے ہیں، فیک اسمائلز نہیں دیتے. ابھی میں آپ کو فیک اسمائل کا بھی بتاتا ہوں وہ کیا ہوتی، تو وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں بیکاز لوگوں کو سچی اسمائل کنٹیجیس ہوتی. تو جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے لوگ اسمائل کرتے ہیں. آپ کتنے چہروں پہ اسمائل لے کے آ رہے ہیں آپ کو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ڈوشین اسمائل ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی آنکھوں کے پاس کچھ چنٹے سے پڑتی ہیں. دوسرا، آپ کی جو چیکس ہیں وہ ریزڈ اپ ہوتی ہیں، پشڈ اپ نہیں. ریزڈ اپ کا مطلب ہے جب آپ کو برین سے میسج آتا ہے کسی چیز پہ خوش ہونے کا، اسمائل کرنے کا، تو وہ ریزڈ اپ ہوتی ہیں. ماؤتھ وائڈنڈ نہیں ہوتا اس میں، بیکاز جب ہم نقلی اسمائل کرتے ہیں نا تو ہم اس میں منہ زیادہ کھولتے ہیں کہ لگے ایسے کہ میں واقعی ہنس رہا ہوں یا میں اسمائل کر رہا ہوں، بٹ وہ ہوتی نہیں ہے اسمائل. سو ادھر سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیک اسمائل ہے یا پھر یہ ریئل اسمائل ہے. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ، اور جب آپ ڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں، رشتوں کی بات کرتے ہیں، یا ایون جب آپ جاب انٹرویو کی بھی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو اسمائلز مجھے مل رہی ہے یہ ریئل اسمائل ہے یا فیک اسمائلز. جب آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ اس حساب سے اپنی باڈی لینگویج اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہیں ایک کپل بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بھئی لڑکا شاید میرے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو پھر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ لیٹس ریپ اپ دی میٹنگ کوئکلی اینڈ گو ٹو آور اون سیپریٹ تھنگس. اگر تو آپ اس کو زیادہ بڑھائیں گے، زیادہ لمبا کریں گے، تو آبویسلی پھر اس کا نتیجہ تو کوئی نکلنے والا نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں بڑا فوکس کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا تعین کرنا. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ سارے
باڈی لینگویج کے کورسز ماسٹر کر رہے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے کسی چور کو پکڑنا ہے تو سچ اس نے بولنا نہیں ہے. زبان اور باڈی میں ایک فرق ہے, زبان جھوٹ بول دیتی ہے, باڈی جھوٹ نہیں بولتی. ٹھیک ہے, تو جب آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے چوری کی ہے, وہ زبان سے تو بول دے گا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی. انویسٹیگیشن میں بھی باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے, میٹر ہی زیادہ باڈی لینگویج کرتی ہے. آپ کو سائیکالوجسٹ انہوں نے بٹھائی اسی لیے ہوتے ہیں کہ بھائی بتائیں ہمیں کہ یہ سچ بول رہا ہے, ایویلیویٹ کریں کہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی باڈی لینگویج کو فلی کانفیڈنٹ کر لیں. اس کے بھی کچھ سٹینس ہیں. جیسے مردوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جس کو ہم دا ماچو پوز کہتے ہیں, کیپٹن مارگن پوز کہتے ہیں. دس از دا کیسا ہوتا ہے موسٹ کانفیڈنٹ پوز ان دا ورلڈ. کیپٹن مارگن پوز ایک کیپٹن صاحب تھے جو شپ کے کیپٹن تھے, یہ اصلی بندے تھے. ان کے ایک بیوریج کے اوپر بھی ان کی تصویر بنی ہوتی ہے. تو جو کیپٹن مارگن پوز ہے اس میں مرد کرتا ہے کیا ہے کہ اپنی چیسٹ آؤٹ کرتا ہے, شولڈرز ڈاؤن کرتا ہے, چن اپ کرتا ہے, اپنی ایک ٹانگ کو کسی پراپ کے اوپر ریسٹ کرتا ہے, اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں دا کانفیڈنٹ سٹانس. یہ کیپٹن مارگن پوز ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی اون دا پلیس اراؤنڈ می, آئی اون دس ایریا, آئی ایم دا کنگ. یہ اس کے کانفیڈنس کا لیول ہوتا ہے. آن دا کانٹری آپ نوٹ کریں کہ خواتین کو دیکھ لیں, آپ اپنے گھر میں جیسے ہوتی ہیں, اگر آپ خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں کوئی نارمل ٹراؤزرز یا کوئی لوز سی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں تو بڑے آرام سے ادھر گھومتے رہیں گے اور اکثر اپنی جوتیاں گھساتے ہوئے بھی گھومتے رہیں گے. لیکن جب ان کو ساڑی پہنا دیں کبھی آپ, تو آپ دیکھیں ان کی پوری پرسنالٹی میں کیسے سوئچ آتا ہے, کیسے ٹرن آتا ہے, اور وہ کیسے نزاکت کی ٹاپ ناچ لیول پہ چلے جاتے ہیں. کپڑوں کا بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے ہماری باڈی لینگویج پہ. ایک انسان کو آپ دھوتی پہنا دیں تو وہ ایک دم ایک گاؤں کے مائنڈ سیٹ میں چلا جائے گا. اسی انسان کو اگر آپ 3 پیس سوٹ پہنا دیں تو وہ ساتھ ہی بہو بن جائے گا, صاحب بن جائے گا. تو یہ وہ کوئی کانشیسلی نہیں کرتے, یہ وہ ایکچولی انکانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ کانشیسلی. جب آپ کانشیسلی کرتے ہیں تو ریزلٹس پھر آپ کی مرضی کے آتے ہیں. تھنگز آر ڈفرنٹ. تو اپنی باڈی لینگویج کو ڈپکٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی باڈی لینگویج کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب آپ نے پوچھا کہ دو لوگ اگر گئے ہیں وہ ایک دوسرے اب یہ تعین کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ لڑکا یا لڑکی مجھ سے سچ بول رہی ہے یا نہیں بول رہی, تو انسٹیڈ کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ مجھ سے سچ بول رہے ہیں, آپ صرف ان کی آئی موومنٹ کو دیکھ لیں. اگر تو وہ آئیز رول کر رہے ہیں یا اگر تو وہ آئیز رول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں, دے وانٹ ٹو گو, وہ کسی چیز سے اگری نہیں کر رہے. اگر وہ آپ ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور وہ اپ لیفٹ دیکھ کے آپ کو جواب دیتے, یہ سوچنے والی بات ہے. اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور وہ اپ لیفٹ دیکھ کے آپ کو جواب ایسے کر کے, جب آپ مجھے کہتی ہیں آج آپ لیٹ کیوں آئے, تو میں آپ سے کہتا ہوں جی وہ تھوڑی ٹریفک تھی. So you're trying to, make up a story. نہیں, دس از دا ٹروتھ. جب اپ اینڈ لیفٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ سچ ہوتا ہے. جب ہم اپ اینڈ رائٹ پہ دیکھ کے کوئی سوال کا جواب دیتے ہیں. And what if someone tries to make a story upward لیفٹ دیکھ کر, تو پھر اچھا اب یہ میں بڑے کمال کی بات ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہو سکتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا. سائنس یہ کہتی ہے کہ the right part of the body is controlled by the left hemisphere and the left hemisphere is controlled by the right part of the brain. تو you have to understand کہ اگر میں لیفٹ پہ دیکھوں گا تو پھر میری رائٹ والی چیز ایکٹیو نہیں ہوگی, ہو نہیں سکتی. یہ کوآرڈینیشن شاید 0.0001% لوگوں میں ہو, بٹ ایسا نہیں ہو سکتا. Now coming back to the point کہ جب اگلا آپ رائٹ کو اور اوپر دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہے تو وہ فیبریکیٹ کر رہا ہے کوئی اسٹوری. فار ایگزامپل رائٹ ایسے اوپر دیکھ کے, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے جھوٹ بولنا, آپ نے کہا لیٹ کیوں, تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا رائٹ ہے یا آپ کا لیفٹ ہے. یہ میرا رائٹ ہے. اچھا ہاں, یہ میرا آپ کا رائٹ اور یہ آپ کا لیفٹ ہے. یہ میرا لیفٹ ہے. سو ناؤ اف یو آر میکنگ اپ اے اسٹوری, تو وہ جو جھوٹ ہوگا وہ آپ اس سائڈ پہ کر کے دیکھیں گے. اگر میں رائٹ اور اوپر دیکھ کے بتاؤں گا تو اس کا مطلب میں فیبریکیٹ کر رہا ہوں. اگر میں لیفٹ پہ اوپر دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سچ بول رہا ہوں. اوکے, سو ناؤ اف آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ, تو میں یہاں پہ بولوں گی, اور جھوٹ بولا تو میں ایسے کروں گی. اوکے, بٹ اب یہ کانشیسلی تو آپ کبھی بھی نہیں کریں گے, انکانشیسلی ایسے ہی ہوتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ obviously, لیکن ویسے یو سی, سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے یہی کہوں کہ اگر آپ ایسے دیکھ کے تو نہیں بات کرنی, ہاں ایسے تو یہ انسان کے ہمیں جو اسٹیمولس ملتا ہے نا, ہماری باڈی آٹومیٹکلی, تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اگلے کا جھوٹ پکڑنا ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہے, بیکاز یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہز آئی بالس, ہی از آن دا رانگ سائڈ آف ہز اون آئی بالس. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میرے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو مجھے تو وہ نظر نہیں آئے گا, بیکاز آئی ایم آن دا رانگ سائڈ آف مائی اون آئی بالس. آپ کو نظر آئے گا بیکاز یو آر آن دا رائٹ سائڈ. تو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا, اس کا تعلق آپ کی آنکھوں سے زیادہ ہے میری سے نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے, آپ ایکسٹرنل سورس ہے.